یاد رکھیں اس طرح کی باتیں صرف مومنوں کے لیے، صرف مومنوں کے لیے، مخلص مومن، کیونکہ مشرک کے اوپر اللہ نے جنت کو حرام قرار دے دیا ہے اور جہنم اس کا لازم ٹھکانہ ہوگا، اور عام ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ شرک کرنے والا 3 مرتبہ کیا 3 کروڑ مرتبہ جنت مانگے، اس کو نہیں دی جائے گی، اور جنت اس کے لیے نہیں کہے گی کہ یا اللہ مجھے دے دے، اس مشرک کو دے دے مجھے، نہ، ہرگز نہیں۔ یہ مخلص مومنوں کی باتیں ہو رہی ہیں۔ آج سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ یہ اس نقطے کو نہیں سمجھتے ہیں، یہ مسلمان خاص کر، کہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے کہ شرک کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ ان کو دوسرا ایک رخ دکھایا گیا کہ کلمہ پڑھنے والا ضرور جنت میں جائے گا۔ بھائی کلمہ پڑھنے والا پھر شرک کیوں کرتا ہے؟ شرک تو پھر وہ کر ہی نہیں سکتا، کرنا ہی نہیں چاہیے اس کو۔ تو یہ بات اپنی جگہ حقیقت ہے کہ کلمہ پڑھنے والا ضرور جنت جائے گا، اور یہ بات بھی اپنی جگہ حقیقت ہے کہ شرک کرنے والا ضرور جہنم جائے گا ہمیشہ کے لیے۔ تو لہذا شرک کو چھوڑو، شرک کو چھوڑو تاکہ کلمے کی ان برکتوں کو سمیٹ سکو۔ یہ کلمہ، یہ بہت بھاری کلمہ ہے، یہ بہت بڑا ہتھیار ہے کافروں مشرکوں کے خلاف۔ آج کل دنیا والے ایٹم بم تو ہائیڈروجن بم تو اور فلاں میزائل اور فلاں میزائل، اس سے تو واقف ہیں، لیکن ان سب سے زیادہ طاقت والا ہتھیار جو مسلمان استعمال کر سکتے ہیں وہ ہے لا الہ الا اللہ۔ اور یہ جو آخری جنگیں جیتی جائیں گی، جب مسلمان آدھی دنیا کو فتح کر چکے ہوں گے اور اس کے بعد عیسیٰ ابن مریم کا نزول ہوگا، تو اس سے پہلے یہ قسطنطنیہ یہ صرف نعروں سے، نعرہ تکبیر سے یہ کافر مشرک ہتھیار ڈال دیں گے۔ اس میں اتنی طاقت ہے، اندازہ لگائیے۔ یہ ماڈرن دنیا، یہ ماڈرن ٹیکنالوجی والی نعرہ تکبیر کے آگے سرنڈر ہو جائیں گے، اتنا یہ بھاری کلمہ ہے، بشرطے کہ مومن پڑھیں۔ باقی چادریں چڑھانے والے، عرس اور میلے کرنے والے، یا علی مدد کے نعرے لگانے والے، اور عبد القادر جیلانی کی 11ویں کرنے والے، واسطے وسیلے والے، گھوڑے کے پجاری، گائے کے پجاری، مزاروں کے پجاری، پیروں کے پجاری، جمہوریت کے پجاری، ان کے نعرے کے اندر وہ طاقت ہی نہیں ہے، وہ روح ہی نہیں ہے ان کے اندر۔ مشرکانہ نعرے پوری زندگی لگاتا رہا خادم حسین رضوی اور طاہر القادری، اور طارق جمیل کے ماتھے پر بل نہ پڑا، فضل الرحمان کے ماتھے پر بل نہ پڑا، عمران خان کے ماتھے پر بل نہ پڑا۔ یہ کلمے کی دعوت دیتے ہیں، یہ مدینہ ریاست بنائیں گے، یہ سارے کلمے کے غدار ہیں، یقین کیجئے، کلمے کے غدار ہیں۔ آج بھی جو کلمے کی دعوت لے کر اٹھے گا صحیح معنوں میں، وہ وہی دعوت ہوگی جو تمام انبیاء اسی کلمے کی دعوت دیتے رہے کہ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے انسانوں کہو اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، کوئی دستگیر نہیں ہے، کوئی داتا نہیں ہے، کوئی مشکل کشا نہیں ہے، کوئی حاجت روا نہیں ہے، غوث نہیں ہے، واسطہ وسیلہ نہیں ہے، رکوع اور سجدہ نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو رکوع اور سجدہ نہیں۔ یہ جو رکوع اور سجدے ثابت کرتے ہیں انبیاء کو، خاص کر کوئی نبی علیہ السلام کو سجدے ثابت کر رہا ہے، کوئی یوسف علیہ السلام کو سجدے ثابت کر رہا ہے، اور ظالموں یہ سب سے زیادہ ان سجدوں کے دشمن تھے۔ یہ بہت ہی جلیل القدر انبیاء گزرے ہیں۔ نبی علیہ السلام کا مرتبہ تو سب جانتے ہیں۔ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا سب سے زیادہ عزت دار کون ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا یوسف علیہ السلام، اور وجہ بتائی ان کے باپ پیغمبر، ان کے دادا پیغمبر، ان کے پردادا پیغمبر۔ تو اس طرح کے مجاہدین اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے یہ انبیاء کا ایک سلسلہ ہے۔ تو بتاؤ وہ کبھی سجدہ کر سکتے ہیں کسی اور کو؟ اتنا دماغ نہیں تمہارا کام کر رہا؟ انبیاء کے اوپر الزام لگاتے ہو اپنے کفر و شرک کو چھپانے کے لیے۔ تم کیا سمجھتے وہ تمہاری طرح تھے؟ تم نے جب یہ ذہن بنا لیا کہ یہ سجدہ جائز ہے، پچھلی شریعتوں میں جائز ہوتا تھا، اچھا پچھلی شریعتوں میں کلمے کا مطلب اور تھا؟ یہ سارے فراڈیے ہیں، انہوں نے اللہ کے دین کو بڑا نقصان پہنچایا ہے۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس دعوت کو اسی طریقے سے اٹھائیں ہم جس طرح نبی علیہ السلام نے اٹھایا، صحابہ اکرام نے۔ لا الہ الا اللہ تمہارے سارے مرضوں کا علاج ہے۔ یہ ہے صحیح معنوں میں کلمہ جو دلیر بناتا ہے، یہ ہے صحیح معنوں میں کلمہ جو آزاد اور حقیقی آزادی دلاتا ہے، اور یہ ہے وہ کلمہ جس کی وجہ سے کافروں اور مشرکوں کے اوپر رعب طاری ہوتا ہے، بشرطے کہ اس کی روح کے ساتھ اس کو پڑھا جائے، پھر شرک نہ کیا جائے۔ یہ کلمہ تو شرک کا دشمن کلمہ ہے،
آج مسلمان یہ کلمہ بھی پڑھتے ہیں، ساتھ شرک بھی کرتے ہیں اور سمجھتے جنت جائیں گے۔ یہ بہت بڑا فراڈ ہوا ان کے ساتھ۔